Assalamu alaikum students. The speaker of this video is Zulkarnain, and today we people are going to discuss about the barriers in communication. आज का हमारा टॉपिक बैरियर्स इन कम्युनिकेशन के ऊपर है। कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो टू वे प्रोसेस होता है, यानी एक पर्सन जो होगा वो कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा होता है और सेकंड पर्सन उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को गेन कर रहा होता है। अब इन दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस हो रहा है, इसके दरमियान कुछ रुकावटें क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिनको हम बैरियर्स इन कम्युनिकेशन कहते हैं, जो कि हमारी कम्युनिकेशन के अंदर एक गैप क्रिएट कर रही होती है। अब ये गैप हमारा, चाहे हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हों वो वर्बल कम्युनिकेशन हो या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो, इन दोनों कम्युनिकेशन में बैरियर्स इन कम्युनिकेशन लाए कर सकते हैं। और इन कम्युनिकेशनल बैरियर्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और किस किस तरीके से ये हमारे कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, ये सारी चीज़ें आज हम अपने लेक्चर में कम्प्लीटली स्टडी करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर आई वुड लाइक टू आस्क यू पीपल टू सब्सक्राइब माई चैनल, टू क्लिक ऑन द बेल आइकॉन एंड लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू पोस्ट योर कमेंट। टाइप्स ऑफ बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। अब इन बैरियर्स की कुछ टाइप्स हैं जो कि हम डिटेल में वन बाय वन स्टडी करेंगे, जिसमें पहली टाइप है फिज़िकल बैरियर। हम जहाँ पर भी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं वहाँ जो फिज़िकल इन्वायरमेंट हमारे साथ होता है, फॉर एन एग्जांपल एक टीचर क्लास में अपना लेक्चर दे रहा है, उस लेक्चर देने के दौरान बाहर से कोई शोर आता है। अब वो जो शोर आएगा हमारे स्टूडेंट को वो क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, और ये डिस्टर्बेंस जो होगी उनकी जो अटेंशन होगी उसको डाइवर्ट कर देगी। स्टूडेंट्स के और टीचर के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही होगी उसके अंदर एक गैप क्रिएट होगा और अंडरस्टैंडिंग लेवल डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसका डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारा जो स्पीकर होगा और हमारा एक लिसनर है, जो कम्युनिकेशन टेक प्लेस हो रही है, वो अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, आपस में बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, या वो डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा क्लोज है एक दूसरे के। अब टू मच क्लोजनेस और टू मच जो डिस्टेंस है वो हमारी कम्युनिकेशन के अंदर एक बैरियर का काम करता है और कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो जाता है। इसके अंदर जो सबसे बेस्ट डिस्टेंस है वो 1 मीटर डिस्टेंस इज़ इनफ। ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, इस कम्युनिकेशनल प्रोसेस के अंदर हम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, अगर हम उनको बुलेट्स फॉर्म में और शॉर्ट फॉर्म में हम लिखें, या उनको लेक्चर के दौरान जिस तरीके से मैंने अभी ये स्लाइड बनाई हुई है इसके ऊपर मैंने सिंपल शॉर्ट फॉर्म में बुलेट्स फॉर्म लिखी होती हैं और बाकी लेक्चर में आपको समझा रहा होता हूँ। अगर इसी तरीके से मैं ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन यानी स्लाइड पूरी की पूरी भर दूँ तो इससे ऑडियंस की रिटेंशन का रेट जो होता है वो बहुत बढ़ जाता है, यानी ऑडियंस डिस्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है और ये फिज़िकल बैरियर का काम कर रहा होता है। टू मच हीट, टू मच कोल्ड, टू मच लाइट, ये सारी चीज़ें भी आपके फिज़िकल बैरियर में इंक्लूड होती हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ द बैरियर्स इन कम्युनिकेशन इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अब ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंदर अगर एक कंपनी है या एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशंस है, उसका कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हर बंदे को फॉलो करने पड़ते हैं। अगर इस तरीके से तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़े तो इसकी सिंपल एग्जांपल आप इस तरीके से ले लीजिए कि एक इंस्टीट्यूशन है, उसमें एक सिक्योरिटी गार्ड है। जब उसने सीईओ से कम्युनिकेट करना है, उस ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ से, तो उसको थ्रू एप्लीकेशन कन्वे करनी है कोई ना कोई बात, या उससे कोई रिक्वेस्ट करनी है तो थ्रू एन एप्लीकेशन करेगा वो बात। अब वो किस तरीके से एप्लीकेशन लिखेगा, वो रूल्स एंड रेगुलेशन को कैसे फॉलो करेगा, तो ये हमारे लिए एक कम्युनिकेशनल बैरियर का काम कर रहा होता है। हायरार्किकल रिलेशनशिप। हमारे ऑर्गेनाइजेशनल के अंदर, हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर कुछ ना कुछ रैंक्स होते हैं। एक सुपर ऑर्डिनेट बंदा जब सब ऑर्डिनेट बंदे के साथ बात कर रहा होता है, उसको कम्युनिकेट कर रहा होता है, तो उसमें कम्युनिकेशनल बैरियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। लैक ऑफ स्टाफ मीटिंग। अब जो स्टाफ मीटिंग्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर वो होना कम हो जाए
تو کس طریقے سے جو اسٹاف ہوگا یا آرگنائزیشن کے اندر جتنے بھی ممبرز ہوں گے وہ آپس میں کہاں بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں گے یا وہ اپنے ایشوز کو ڈسکس کریں گے، یہ ساری چیزیں ایک میٹنگ کے اندر ڈسکس ہو سکتی ہیں۔ پور چوائس آف چینل، ہم جو چینل یوز کر رہے ہوتے ہیں کمیونیکیشن کے لیے وہ اگر پور ہو، فار این ایگزامپل ہم نے ای میل بھیجنا ہے آرگنائزیشن کو تو اس کے اندر بہت سارے مسٹیکس ہوں یا وہ ای میل لکھنا، ای میل کا فارمیٹ ہمیں پتہ نہ ہو، یہ ہمارے لیے آرگنائزیشن کے رولز اینڈ ریگولیشن کو ہم فالو نہ کر رہے ہوں تو ایک کمیونیکیشنل بیریئر کریٹ ہو جاتا ہے۔ ایموشنل بیریئرز، ایموشنل بیریئر کے اندر ہم نے اپنی پرسنل فیلنگز، ایموشنز جو ہوتی ہیں وہ ہمارے اس کمیونیکیشن پروسیس کے اندر انوالو ہو جاتی ہیں، یعنی جہاں پر ہماری پرسنل ایموشن، فیلنگز، ایگو، یہ ساری چیزیں اگر انوالو ہو گئیں تو ہماری جو کمیونیکیشن ہوگی وہ بائسڈ کمیونیکیشن کہلائے گی، اور یہ باعث ہونا ہمارے لیے کمیونیکیشن کا ایک بیریئر ہے۔ فار این ایگزامپل ہم اگر کہیں کوئی ایک اسپیکر ہے جو بات کر رہا ہے، اگر ہم اس کے خلاف ہیں یا اس کے اباؤٹ ہم نے پہلے سے ہی کوئی ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ بنا رکھا ہے، ہم جب اس کو سننا سٹارٹ کریں گے تو ہم اس کو سلیکٹیو پرسیپشن کے حساب سے سنیں گے جو ہم نے آلریڈی اس کے اباؤٹ کریٹ کیا ہوا ہے، تو ہماری جو لسننگ ہوگی پھر اس سلیکٹیو پرسیپشن کی وجہ سے ہمارے لسننگ ڈائیورٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو ہماری ایگوٹزم ہوتی ہے، ایگو ہمارے کسی پرسن کے خلاف اگر کوئی ایگو ہے جو جب وہ کمیونیکیٹ کر رہا ہوگا تو ہمارے انورڈ فیلنگز اینڈ ایموشنز جو پہلے آلریڈی کریٹ ہو چکے ہیں وہ بائسنس کی وجہ سے وہ لسن کرنا بھی کام سٹارٹ ہوگا اور ہمارے ایگو ہمیں بار بار ڈسٹرب کرتی رہے گی اور کمیونیکیشن کے اندر یہ ایک بیریئر کا کام کرے گا کہ کمیونیکیشن وہ صحیح طریقے سے ڈیل نہیں ہو رہی ہوگی۔ اپنی پرسنل فیلنگز، ایموشن، یہ ساری چیزیں کمیونیکیشنل پروسیس کے دوران سائڈ پر رکھنی ہوتی ہیں اگر آپ ایک افیکٹو کمیونیکیشن کرنا چاہتے ہیں۔ فار این ایگزامپل اگر کوئی آپ کو جس کو پسند نہیں کرتے وہ بھی اگر کمیونیکیشن کر رہا ہو تو آپ نے اس کی بات کو بھی غور سے سننا ہے۔ اگر کوئی ایسے ویلڈ پوائنٹس یا ایسے ایویڈنسز پیش کیے جا رہے ہیں جو آپ کی تھیوری، آپ کے بلیفز یا آپ کے جو آئیڈیاز ہیں اس سے کنٹریری ہے تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سننا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے بیئر کرنا ہے جو کہ کمیونیکیشن کا پارٹ ہے۔ پرسنل بیریئرز، پرسنل بیریئرز 2 ٹائپس میں مزید ڈیوائڈ کیے گئے ہیں، ایک سپر آرڈینیٹ یا سپیریئر اور دوسرا سب آرڈینیٹ۔ جب ہم کسی اپنے سپر آرڈینیٹ بندے سے بات کر رہے ہوں گے جو کہ ہماری اتھارٹی ہے، ان کے پاس اگر لیک آف ٹائم ہوگا تو وہ لیک آف ٹائم، اس ٹائم کی کمی کی وجہ سے وہ ہماری باتوں پر زیادہ توجہ نہیں دیں گے اور یہ ہمارے لیے ایک کمیونیکیشنل بیریئر ہوگا۔ لیک آف کانفیڈنس، اگر ہم اپنے سپر آرڈینیٹ پرسن سے بات کر رہے ہوں اور ہم اپنی بات کو فلی کانفیڈنس کے ساتھ نہ کر رہے ہوں، اگر ہمارا کانفیڈنس لوز ہو تو ان کی جو اٹینشن ہوگی وہ ڈائیورٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی۔ لیک آف پراپر کمیونیکیشنل چینل، اگر ہم نے کوئی اپنی بات کو ڈیلیور کرنا ہے، اپنی پیس آف انفارمیشن کو ڈیلیور کرنا ہے تو ہم نے ایک پراپر چینل کو استعمال کرنا ہے۔ اگر کوئی آرگنائزیشن ہے یا انسٹیٹیوشن ہے تو ہم نے وہاں اپنا ای میل سینڈ کرنی ہے، اپلیکیشن سینڈ کرنی ہے تو ایک پراپر چینل کے ذریعے کریں گے۔ ان سب آرڈینیٹ میں ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم موسٹلی سب آرڈینیٹ کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے کے لیے انویلنگ ہوتے ہیں، ہمارا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں جو ہمارے لیے سب آرڈینیٹ ہیں، یہ ان کے اور آپ کے درمیان ایک کمیونیکیشنل گیپ ہو سکتا ہے۔ فیئر فرام دا سپیریئر، جب سپیریئر پرسن کے ساتھ بات کر رہے ہوں تو ہمارے اندر ایک خوف ہوتا ہے، جو انورڈ فیلنگز ہوتی ہیں، وہ جو فیئر ہوتا ہے اس فیئر کی وجہ سے کمیونیکیشن گیپ کریٹ ہوتا ہے اور وہ بیریئر کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے کہ ہم جو چیز کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ایک اچھے طریقے سے اور افیکٹولی کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے۔ ٹیکنالوجیکل بیریئرز، ہم جب کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں اس کمیونیکیشن پروسیس کے اندر ہم کچھ ٹیکنالوجی فیلڈ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ فار این ایگزامپل اگر میں اس وقت آپ کو اپنے اس لیکچر کی کمیونیکیشن کر رہا ہوں، یعنی اس پیس آف انفارمیشن کو آپ لوگوں تک ڈیلیور کر رہا ہوں، تو اس کے اندر میں نے کچھ ٹیکنالوجیکل فیلڈز کا استعمال کیا ہے۔ سب سے پہلے میں نے اس کو لیکچر کو ریکارڈ کیا، پھر آپ لوگوں تک ڈیلیور کرنے کے لیے یوٹیوب پر پبلش کیا۔
اٹ مینس اگر مجھے اس ٹیکنالوجی فیلڈ کا نالج نہ ہوتا تو ہاؤ آئی کین ڈیلیور مائی لیکچر آن لائن، تو میں کس طریقے سے آپ تک اپنا لیکچر کو ڈیلیور کر سکتا تھا۔ اس کے بعد ہے ٹیکنیکل نوائز۔ اگر فار این ایگزامپل میری آڈینس بہت بڑی ہے، میں اس سے بات کر رہا ہوں تھرو ساؤنڈ سسٹم، اس ساؤنڈ سسٹم کے اندر اگر کسی کوئی مسٹیک آ رہی ہے، میری ساؤنڈ ڈیلیور نہیں ہو رہی، ٹیکنیکل مسٹیکس آ رہی ہیں اس کے اندر، یا وہ نوائز کریٹ کر رہا ہے، اس کے اندر وہ سیٹی نما جو آواز آتی ہے وہ کریٹ ہو رہی ہے، تو اٹ مین دیٹ میری آڈینس جو ہوگی وہ ڈسٹریکٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی، اس کے اور میرے درمیان ایک کمیونیکیشن گیپ کریٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا۔ بیریئرز ایٹ ڈیکوڈنگ سٹیج۔ اب ڈیکوڈنگ سٹیج کیا ہوتی ہے؟ کوئی میسج ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد اس کو انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے۔ اب جو میسج میں ڈیلیور کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تھرو ٹیکنالوجی، چاہے وہ میں فیس بک میسنجر کے ذریعے کر رہا ہوں، واٹس ایپ کے ذریعے کر رہا ہوں، یا میں وہ آپ کو اس لیکچر کے ذریعے کروں، یا میں ای میل لکھوں آپ کو، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو مسٹیکس ہوں گی، ٹھیک ہے، یا وہ ٹیکنالوجیکل فیلڈ کے اندر اس کو اس طریقے سے کر لیں کہ آپ کے پاس اپڈیٹڈ ٹیکنالوجی نہیں ہے، وہ میسج ڈیلیور ہونے میں لیٹ ہو رہی ہے، یا کوئی اور پرابلم اس کے اندر آ رہی ہے۔ اس طرح کی ساری رکاوٹیں جو آپ کو کمیونیکیشن کے دوران پیش آئیں گی، ان کو ہم ٹیکنالوجیکل بیریئرز کہتے ہیں۔ کلچرل بیریئرز۔ کلچرل بیریئرز ہمارے جو بلیوز ہوتے ہیں، ہمارے روایات ہوتی ہیں، ہمارے عقائد ہوتے ہیں، ہمارے رہن سہن ہوتا ہے، رسوم و رواج ہوتے ہیں، یہ سارا کلچرل کے اندر آ رہا ہوتا ہے۔ اب ہمارا جو کلچر ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ پیپل سے ویری کر رہا ہوتا ہے، اس سے ڈفرینٹ ہوتا ہے، ڈفرینٹ پیپل ٹو پیپل چینج ہو رہا ہوتا ہے۔ فار این ایگزامپل اگر میں پاکستان کے اندر کلچر کی بات کروں تو اگر ہمارا کلچر اردو کلچر ہوگا، جب میں بات کروں گا کسی پشتون کے ساتھ، پشتو کلچر کے بندے کے ساتھ، تو اس کے درمیان جو میری گیپ ہوگی، وہ اگر میں پشتو نہیں سمجھ سکتا اور وہ بندہ اردو نہ سمجھ سکتا ہو، یہاں ہمارا کلچرل بیریئر ٹیک پلیس کرتا ہے اور ہمارا کلچر ویری کر رہا ہوتا ہے۔ اب دوسری ایگزامپل اس میں آپ اس طریقے سے لے لیجئے کہ اگر آپ کا جو بلیفز ہے، آپ کا ریلیجن ہے، وہ آپ کا جو لسنر ہوگا یا آپ کی آڈینس ہوگی اس سے الگ ہے، اس سے ویری کر رہا ہے، تب بھی آپ کے اندر انورڈ فیلنگ، ایموشن جو ہوں گی وہ آپ کے ریلیجن کے لیے کچھ اور ہوگی، ان کے ریلیجن کے لیے کچھ اور ہوگا۔ تو یہاں پر بھی ہمارا ریلیجیس کنسیپٹ کے حساب سے ایک کلچرل بیریئر کریٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ فار این ایگزامپل اگر میں بات کرتا ہوں انڈیا اینڈ پاکستان کی، انڈیا کے اندر بہت سارے لوگ ہندوازم کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ مسلمز ہیں۔ جب مسلم اینڈ ہندو کا کنسیپٹ آتا ہے، ان دونوں کے آئیڈیاز کنٹریری ہوتے ہیں، تو اس بنا پر ہمارا ایک کلچرل بیریئر کریٹ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے باڈی لینگویج۔ اب باڈی لینگویج بھی ہماری کلچر ٹو کلچر ویری کر رہی ہوتی ہے، ایک ریجن ٹو ریجن ویری کر رہی ہوتی ہے۔ فار این ایگزامپل اگر میں کہوں کہ کوئی جیسچر اینڈ پاسچر ہے ایک مخصوص ایریے کے لیے، وہاں پر اس کا میننگ کچھ اور ہے، جب وہی جیسچر اینڈ پاسچر کسی ہم دوسرے کلچر کے اندر امپلائی کریں گے تو اس کا میننگ کچھ اور لیا جاتا ہے۔ فار این ایگزامپل اگر جیسے ہم ہینڈ ویو کر رہے ہوتے ہیں ہائے کہنے کے لیے، تو یہی ہینڈ ویو اگر ہم کسی دوسرے کلچر کے اندر کریں گے تو وہاں اس کا کانسیپٹ بائے کا بھی لیا جا سکتا ہے۔ Thanks for watching the video. Here I would like to ask you people to subscribe my channel, click on the bell icon, like this video, and don't forget to post your feedback in the comment section. Thank you so much.